تماشا لگا سامنے خیر و شر کا. جی ماشاءاللہ. تماشا لگا سامنے خیر و شر کا, ہوا میں تو قائل ہوں شر کے ہنر کا. اچھا. وہ یکسو تو چالے چلے وہ مسلسل. مرشد واہ جی. وہ یکسو تو چالے چلے وہ مسلسل, اسے نہ فکر ہے ادھر کا ادھر کا. واہ واہ واہ. اسے نہ فکر ہے ادھر کا ادھر کا, کہیں بھی وہ کیسے بپا ہونا چاہے. مرشد کہیں بھی وہ کیسے بپا ہونا چاہے, رکھے فرق کوئی نہ مسجد مندر کا. بے شک. رکھے فرق کوئی نہ مسجد, اسے حور و زن نہ ہے جنت کی خواہش. وہ ڈھونڈے تو ڈھونڈے ہے ہر با مکر کا, سوا اپنے آقا وہ مانے کسی کی. سوا اپنے آقا نہ مانے کسی کی, نہیں پاس اس کو مدر یا پدر کا. نہیں پاس اس کو مدر یا پدر کا. وہ ہارے یا جیتے تھکتا نہیں ہے. وہ ہارے یا جیتے تھکتا نہیں ہے, کمینہ وہ شیدا ہے اپنے سفر کا. سبحان. کمینہ وہ شیدا ہے اپنے سفر کا. کرو تم ایازی میں جذبہ یہ پیدا. کرو تم ایازی میں جذبہ یہ پیدا, تبھی جا کے پاؤ گے موتی فقر کا. واہ واہ سبحان اللہ. ایاز صاحب بہت خوبصورت نظم ہے, اور ابلیس سے متعلق یہ نظم آپ نے فرمائی ہے. تو آپ ابلیس کے ہنر کے اتنے کیوں قائل ہیں, اتنے اس کے آپ اتنے کیوں متاثر ہیں؟ ابلیس اصل میں یہ ہے کہ مرشد میں ابلیس سے متاثر نہیں ہوں, اس کا جو طریقہ کاروائی ہے نا اس سے میں بڑا متاثر ہوں. اچھا. اب یہ دیکھیں کہ وہ ہر ایک وقت صرف اور صرف ایک ہی تگ و دو میں, ایک ہی جو ہے نا کس میں رہتا ہے, کوشش میں رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ کسی بھی انسان کو رائے راست سے ہٹا دے, گمراہ کر دے, یعنی گمراہ کر دے. وہ شیطانیت کا ہر ایک حربہ استعمال کرتا ہے, اور وہ ہر وقت ٹک ٹکی باندھ کے لگا ہوا ہے. کبھی نہ وہ تھکتا ہے, نہ اسے ادھر ادھر کا کوئی فکر فاقہ ہوتا ہے, نہ وہ اپنے ماں باپ یا بہن بھائی کسی سے بھی متاثر نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف اپنے آقا کے حکم کو جو ہے نا بجا لاتا ہے. پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا یہ مسجد ہے, یہ مندر ہے, یہ یہاں پہ میں نے بپا ہونا ہے, یہاں پہ نہیں ہونا, یہاں پہ میں نے اپنی کاروائی دکھانی ہے یا یہاں پہ نہیں دکھانا. وہ ہر ایک جگہ پہ اپنی کاروائی دکھاتا ہے. یعنی آپ اس کی مستقل مزاجی کی مستقل مزاجی جو ہے نا, یہ جو اس کا فن ہے اس سے میں قائل ہوں. تو دیکھیں یاد رکھیں وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں واضح ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. اگر ایک دشمن اتنا چلاک ہے, اتنا تسلسل کے ساتھ شاطر ہے, اتنی تسلسل کے ساتھ اپنی کاروائیاں ڈال رہا ہے, تو ہمیں بھی اگر ہم نے اس سے بچنا ہے یا اس کے اوپر وار کرنا ہے تو ہمیں بھی اتنا ہی چلاکی کے ساتھ, اتنی ہی مستقل مزاجی کے ساتر اسی طرح سے ٹک ٹکی باندھ کر اپنے مالک کے حکم کو بجا لانا ہوگا, تب ہی ہم اس کے جو ہے نا کیا مقابلہ کر سکیں گے. ادروائز تو ہم اس کے غلام ہوتے رہیں گے. یعنی ہر وقت الرٹ رہنا ہے, جیسے وہ ہر وقت الرٹ ہے. تو صرف مقصد یہی ہے کہ وہ جیسے ہر ایک معاملے میں اپنے کام میں جو ہے نا کیا رکھتا ہے, تسلسل رکھتا ہے, تو ہمیں بھی کیا رکھنا پڑے گا, تسلسل, اس کی طرف اپنے مالک کی طرف غور رکھنا پڑے گا, اور مسلسل جو ہے نا اس سے جو ہے نا مدد, اس کی نصرت طلب کرنی پڑے گی, اور مسلسل ہمیں شیطان کے وار سے بچنے چکنا رہنا پڑے گا. جی جی جی, میرے خیال میں یہ اس کا مقصد تھا. تھینک یو سر, جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.